مفتی شہزاد عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء على بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانِ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا
صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں۔ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت گرامی حضرات علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔
وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں، وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا ہم نے، آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ میں آگے بتائیں۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے اس سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں، ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا، میں نے تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے، اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا، اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی، تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے۔ دوسری نشست ہوئی، اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا، جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے۔ پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے۔ تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی۔ پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ हम लोग शराइत तो हो चुके 2 बार, और ये एक की तहरीर नहीं है, तरफैन की तहरीर है जिस पर दोनों रजामंद हैं। आप बताइए, दोनों की रजामंदी से वो तहरीर गई थी ना? हाथ उठाइए आप लोग। आप लोगों की रजामंदी से गई थी वो तहरीर, हम लोगों को तो मालूम नहीं। मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमदाशाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों के पास ये चीज़ पहुँची और हम लोगों ने इनको भी समझाया और कहा उनको समझाइए, अगर ऐसा कोई मसला है बैठकर बात करने की तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसरार ये हुआ कि नहीं मुनाजरा ही होगा, मुनाजरा ही होगा। तो अब जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि या तो शराइत मुनाजरा तय कर लिए जाए या फिर असले मौके पर ही गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि आने का कुछ तो महासल निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि अभी हज़रत ने कहा कि हम लोग आए हैं तो अब बात कुछ हो ही जाए, और ये जनाब अफजल बरकाती साहब ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है। तो जहाँ तक बात इसे, जो लेटर ये मुझे भी मिला है, 2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, और आप भी देख सकते हैं लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं? जो इमाम साहब ताहिरुल क़ादरी रिजवी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाजरा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आबस है, लघु है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वकार मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाजरा करना हमारा जो क्या कहते हैं पेशा नहीं है। हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये मैं जी मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फरीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो, या शराइत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब कर दें और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस जी पहली कमेटी ने, अब मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। इनकी कमेटी से पूछ। हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों बुलाया? वो ये कमेटी आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया। जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाजरा होना है, ना कोई उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया।
وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں۔ آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑا بتائیے، مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے۔ تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے۔ اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے، آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں اسی والی ادھر کا گئی، یہ حافظ طاہری کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہری کی۔ یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر، ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجئے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی۔ جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے، ان پہ کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا ان کو بنائیں گے، کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے
आप इन्हीं से ज़रा माइक दे करके इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने 2-2 बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ मैं जाएगी। अपनी बात जो है अर्ज कर लूँ, उसके बाद जो जी, है जी, अपनी बताइए। बात जो है क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी, जी जी बताइए। है ना। मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अजहरी, जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ, जी जी है ना। इसमें लिखा है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है, जी जी है ना। करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए इसमें ये चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप भी बोलिए। तौजीहुल, देखिए एक मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि ये चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। मौलाना साहब, जी चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। ठीक नहीं है? हजरत देखिए, वाज़ेह ये तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ। ये लेटर के बारे में वही उसी चीज को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई, उसी चीज को देखने के लिए। जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है अच्छा, तो बातों को लेकर। मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए, फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था, फिर हम क्या समझे इसको। जो 2-2 तहरीरें आपकी आई थी, इसको हम क्या समझे। माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। नहीं, आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोले। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं ये बताएं तो चैलेंज कहाँ से कैसे मिला, है ना। कौन है? मौलाना ताहिर साहब। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को। ना अफजल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है, उनको नहीं किया है, आप अपनी बात वाज़ेह करें। ठीक है अफजल, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। इसको चैलेंज किया है आपने? शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है, बोलिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाजरा का, ये ग़ालिबन 10 मई की बात है। 10 मई 2024 कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फ़िरोज़ भाई की ऑफ़िस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत क़ारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब थे। तो वो तबीयत नासाज होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए, आपस में बात करने के लिए हम गए थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी। हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पे। उस वक्त हमारा कोई, और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो
اپنے مدعے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجیے. اور اس کے بعد کیا نام ہے, مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی, سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی, تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں. اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے, یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا, لیکن ٹورچر. اظہری صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا آپ. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں, تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی, دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات, مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے, یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی, کس کی تقریر پہ آئی, کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا, کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں, بتائیے, آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو, مائک لے لیجیے. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں, ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے, اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں, اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے, جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے, اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا, میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا, نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے, میں نے ان سے یہ کہا, میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں, پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں, چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. وہ تو سنیے, مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے, مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا, تو آپ ہم تو وہاں پر کسی. ایک منٹ حافظ صاحب, چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے, تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا, اس نے, ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے, آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے, تحریری شکل میں دے دیجئے, آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے
मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई। आपकी तो मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है, मेरी बात सुनिए। नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कह रहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं आप, की किताब लेके गए थे, उनकी नियत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अजहरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए जरा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है। मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला इसी में बात समझ में बता रहा है। देखिए, आप बातें को दूसरी तरफ नहीं जाइए, घुमाइए नहीं। आप बैठिए आराम से। बात जो है, अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की, चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, अजहरी साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत अजहरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके, तो ये क्या है इन्होंने, इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज है। खास इसकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा, इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक्त, चूंकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं। कमेटी के लोगों से मैं कहूंगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूंकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना, हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है। रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब किबला उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में खत्म करूंगा, बड़ी मुख्तसर से वक्त में। ये आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी आपको मैं पूरा मौका देता हूँ। ठीक है, बोलिए वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले। जी बोलिए। शराइते है ना, एक तो मैं पहले इस पे आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपरस्त साहब ने पहले इस्लाह कर दी है उसकी, कि हम जो है, हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था, आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूंगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए हजरत।
मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग जो जी, जी, डिस्टर्ब आप कर बोलिए, देते हैं, आप बोलिए। और सिलसिला मुनक़ते हो जाता बोलिए, है बोलिए। है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। इस लेटर से सब सारे अहले दानिश और अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ। ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना, दोनों की बातें हो सकती हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है। ये अच्छा, दूसरी बात, मैं जी दूसरी जी बात जी जी बोलिए। है ना कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला, जो भी है ना, इनका मामला अपना दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है। दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है, जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं, ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। तो ये चैलेंज क्यों कबूल कर रहे हैं जब चैलेंज का यहाँ पे जिक्र नहीं है? तो अब एक मिनट, मैं यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकता है। ये और सुनिए, जी जी आप बोलिए। 10 मई का लेटर, 10 मई वाला है ना, जी जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब के घर पे हुई थी, है ना, इसमें जो है मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है। इसमें जो है दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। किसमें? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया, आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल। क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था, एक तरफ जब आपने लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में था। नजरी साहब जरा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व खतीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। आपके हाथ में तहरीर आई थी? आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजहरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज मुनाजरा नहीं लिखा है, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज नहीं लिखा उसमें। लफ्ज सरी को देकर के आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका अपना इंदिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंदिया है या आप भी उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर है, कीजिए इंदिया। अरे जो मौक़िफ़ इन्होंने जिक्र किया है आपने अभी पढ़ के सुनाया ना। बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से है ना आप? पहले बात ये हो गई है आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में। अरे वो तो लोग, ये मुतकल्लिम तो कोई भी बात करेगा, मुतकल्लिम में नहीं, अगर तो जाहिर सी बात है आप बात मत कीजिए फिर, आप जब मुतकल्लिम की हैसियत से नहीं है। मुतकल्लिम ही है। नहीं, मैंने मुनाजरा, सुनिए, मुनाजरा के शराइत ही तय नहीं। हर मुतकल्लिम नहीं है, हम लोगों ने पहले ही मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम, मैं मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए। आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं।
آپ متکلم ہیں؟ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، متکلم تو خیر دوسری طرف نہیں، مولانا افضل اب آپ بتائیے آپ مولانا کا افضل نظریہ مولانا افضل رکے، جو آپ بات کیجیے ہم سے، جو ہے نا، آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں، جو دوسری بات دیکھیے، میری آ رہی تھی بیچ میں، اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے۔ اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ، میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا انڈیا کیا ہے، میں کیوں اپنا انڈیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے، میرا جس انڈیا ہے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنیے، جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو۔ تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ، یہ بھی انڈیا ہے۔ ہاں تو کہاں سے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے؟ آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی، یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے، قائل بتا دیں کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے، جو آپ نے لکھ کے دیا آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ، میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں۔ ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے اظہری صاحب، میں جو بول رہا ہوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف، میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں، آپ کی طرح میں آپ ان کی بچ نہیں طرف رہا سے ہوں۔ بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ؟ جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا، متکلم اور معاون متکلم۔ ایکسیپٹ اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے، اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کا اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں۔ تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا، انتخاب کر دیا، تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو متکلم وہ کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو۔ بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں، آپ سرپرست ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اچھا تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں سرپرست ہوں۔ ایک منٹ اظہری صاحب، ابھی آپ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا، میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے، آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا، تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے، سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے، آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے، ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے، اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سرپرست بنایا گیا ہے، آپ کو وکیل بنائیں گے، طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ۔ ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں، کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ۔ وکالت نامہ دکھا دیجیے؟ جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے؟ اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا؟ ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا؟ جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں وہ اعلان ہوا نا، معاون اور متکلم اور معاون متکلم نامہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا۔ تو کہاں ہے آپ کے پاس، کہیں ہے کچھ، کوئی سند ہے آپ کے آپ دکھا پاس؟ دیں گے؟ نہیں آپ بتائیے نا۔ میں دکھا دوں گا، آپ دکھا دیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، وکالت کے لیے دو چیزیں، تحریر چاہیے، تقریر چاہیے۔ نہیں امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے، لکھ دیجیے آپ۔ یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا، یہ وکالت نامہ ہے۔ میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے لکھا ہے، گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین۔ دوبارہ پڑھیے اس لائن کو، دوبارہ پڑھیے۔ مناظرہ، اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں۔ مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے، مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے، اب ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے، وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیا بتائیے۔ لائیے ابھی، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا، لائیے وکالت نامہ دیجیے، آپ بات کریں۔ اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ بولیے آپ، جو مولانا حافظ آپ طاہر ان کے صاحب۔ وکیل ہیں تو لائیے دیجیے، آپ ان کے ارے وکیل بھائی ہیں۔ ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ ہم لوگوں کو بلایا کس لیے؟ آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، مصالحت کے لیے۔ اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں، اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی ہے، باتیں کریں گے۔ نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے، ابھی دکھایا نا آپ نے، اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ، چونکہ ارے یار عجیب معاملہ ہے اظہری صاحب، آپ نے جامع ازہر میں اتنی تعلیم کی ہے۔ مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی، مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے۔
कि चैलेंज उनकी तरफ से अच्छा, नहीं हुआ ठीक है। ये सुनिए, बात- एक मिनट जी। बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा। सुनिए फिर एक मिनट, ठीक अब है। आपको मुनाजरा ही करना है, तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के, वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अब कीजिए आई ना मुनाजरा बात, जो करना। अब आई ना बात, अब बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा, तो एक मिनट मुझे एक बात ये वो बता चैलेंज दीजिए, नहीं कर ठीक, रहे हैं, ना एक उन्होंने मिनट इनकार एक भी मिनट किया। एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है, तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों उसको वो उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने तो लिखा है। आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी सुन- तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील बना अरे सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा आपने वकालतनामा दिखाइए, दिखा- आपने दिखाया ना। हाँ, आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? अकीदे सैयद सुन्नत का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 बिला की वजह है, के वक्त बर्बाद। ये तो ताज़ी ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। इधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी तो करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ? ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं। हम तो सुलह के लिए आए आप थे कि बताइए। आपसी में आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए कि जी जी, हाँ बोलिए, बोलिए। आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए। कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपकी ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, आप मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही अव्वल फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़ेह करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात पर, मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को। आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर, जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी।
کہ بھائی آپ تعین کر لیں, آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے, یا امام صاحب بولتے, یا آپ حضرت بولتے, کوئی بھی بولے. بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے. بھائی مجھے گفتگو نہیں, بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. جی بولنا جنہیں تھا, میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ, ایک منٹ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا, مناظرہ کا ایکسپٹ آپ نے نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا آپ بولیے, آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے, ہے نا, تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی. اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں, وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں, اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا. ظاہر سی بات, ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا. آپ بولیے بھائی, دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی, کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ جی بولیے, کر لیجئے. بالکل. مائک لے لے بھائی, مائک لے لو شریف بھائی, مائک لے لو. کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ, وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت. مائک کو قریب کیجیے. لیکن ان کی طرف سے, امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں, اب مناظرہ ہی ہوگا. اور جو اس میں لکھا بھی ہے, پوچھوائیے. جی اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے, خود ان کے سائن ہے, مہر ہے, ان کا لیٹر پیڈ ہے, سب ہے. اور رہی قبول کی بات, اس کو بھی ان نے لکھ کر اسی وقت, اور اسی وقت ہم نے ان کا چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے. اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات, آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے, پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. پرشاسن نے دیا ہے, ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے, ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا, ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. شریف کوئی چیلنج کا تو چاہیے, چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے. جی وہ تو انکار کر رہے ہیں, اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا ہے. چیلنج اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج. ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضرت صاحب؟ واضح کر دیا ہے اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا, میں قبول نامہ. تو ہم نے چیلنج نامہ, اس کا قبول نامہ دیا ہے. اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں, اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں, آخر خود لکھ کے دیا تھا. اس کا خودوالی میں لکھا, اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا, قبول انہوں نے چیلنج دیا, ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج. تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ اچھا سن, ایک منٹ, آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں, تو میں کہہ تو رہا ہوں, تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت, آپ مناظرہ ہی کرنا چاہتے ہیں کیجیے. وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے, بات صحیح ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچنا ہے تو کیجیے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے, چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ بات تو ہم کریں نا, تھوڑے آپ تھوڑا سا بولیے, آپ بولیے, آپ جو بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں, ہے نا, کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے, دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے, مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی, مائک تھوڑا قریب. ہاں, فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی, تو اس میں امام صاحب بتا چکے, یہ حضرات آئے تھے, امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے, اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے. جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں, تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا, بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے, کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا, جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا, اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ, اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی, جب مناظرہ پھر بتانا ہی پڑے گا, کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ بولنا ہے. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاوی بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا, یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے, کہ آپ کہیے, آپ کہیے. انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں, امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے. 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے. دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی. جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی. اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا. ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا. جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا. لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے وہ سب یہی ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو. خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے. خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں. اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین، یہ آپ کو کہنا سب چاہیے کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود ہیں سب یہاں کے پر. سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا. دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے. اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا، تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا، کف لسان، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی، آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نہ زیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں۔ حضرت کو لگانا چاہیے تھا، بس نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے۔ آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز صاحب۔ نہیں کہا ہے کوئی، نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجیے، بات ختم کیجیے۔ ہاں آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجیے، جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے،
जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी, जी जी जी, ठीक है, कि कौन सा जानशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, वो हम लोगों ने नहीं, नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया, जी, जी, मैंने जी, मैंने इस पर उनको है। मैंने उन पर रोक लगा दी, ठीक है। जी जी जी, यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है, जैसे मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का, नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है, जी जी, इधर वाले हों या उधर वाले हों। मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं आप लोग। बस जो भी हक के बारे में फैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूंकि यहाँ की कमेटी वालों ने खर्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमा इकराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी खर्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानकाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानकाह बरकातिया। वहाँ पे बैठकर एक मर्तबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसा कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसा कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है, जिसको आप नाम दे दें या मुनाकशा है, इस मुहादिसा है, ये हो जाएगा। और कमेटी वालों का जो भी हुआ है हिसाब किताब, वो इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर बरकाती अपनी तरफ से पूरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी बिजी हैं हज़रत, हम लोग भी फ्री नहीं बैठे। दोनों मुनाजरा कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात बैठकर आपस में ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन दोनों मौज़ूआत पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। अगर किसी को इस पर कुछ कहना सुनना है तो वो मारहरा मुताहरा जा सकता है। तो इस बात का भी इल्तिज़ाम हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये माहौल और ये इंतशार यहाँ पर बर्पा किया और जिनकी भी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वो अपने बारे में सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शहर में अमन व अमान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई। दोनों तरफ के लोग बैठकर खाते पीते थे, बात करते थे, लेकिन ये बात क्यों पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर कोई साहब इस तरह का नज़रिया रखते हों तो मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं, अहले सुन्नत व जमात का ये दोनों नज़रिया नहीं है। ये दोनों नज़रिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत के नज़रिए और मौक़िफ़ के मुताबिक जो आप हर सुन्नी आलिम से सुनते रहते हैं वही है। खानकाह मारहरा शरीफ का भी वही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ जो इसमें लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और जब ये हजरात भी कह रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू खानकाह शरीफ में जो करना चाहें कर लें, तो आप हजरात को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आपस में अब आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार न पैदा करें।
جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا, ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے, گفتگو کرنی ہے, دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا, اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے, جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے, جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں, اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں, عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں, اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو, مرید ہو تو, کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے, ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم, ان کو کیا معلوم کتب, انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں, ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں, یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں, یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا, میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو, اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے, ماہر شریف تاریخ متعین کر لیجئے. یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں, تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے, مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے. 1 منٹ سید صاحب, اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی, صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے سید صاحب, ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے, اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے, میں تحقیق کر لوں, اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا. جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ, دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے, عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے. خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی, خواص بھی وہی رکھیں گے. یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے, اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات. اور یہ جی سید صاحب, وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا, تھا گریوا تو چاک چاک ہوا. تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی, اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے, ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں, اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے, ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں, تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب میں عرض, آپ لوگ بیٹھیں, سب لوگ تشریف لائیں, میرے بیٹھے میرے ساتھ, اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے بولا تھا تقریر میں, اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ, اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں.
اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں وہ، انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا۔ یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی، ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی، اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا، کافی اچھی بات کہی، جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے، یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں، بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم کی ایسا جائے۔ ہے، دیکھیے اظہری صاحب سنیے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ نے اصل مجرم میں ثابت انہوں کر نے، دیا ان کو؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ کو، آپ بتائیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو آپ نے، انہوں نے لکھ کے دیا ہے؟ آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو، اور وہ ان کا اپنا اندیا۔ افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو، ان کے بیان لائیے، نہیں بیان موجود ہے، بیان ہے ریکارڈ ہے، ہاں لائیے، ریکارڈنگ کو اس کو سنے۔ کہیں نہ کہیں سے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے، یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو بولو، ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے، سنا دی جائے۔ ریکارڈنگ سنا دی جائے، اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے۔ حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں، تھی باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی، بہرحال جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی۔ سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے، نہیں ثابت ہو رہا ہے، جتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے۔
بعد معاویہ کہا کیا ساتویں میں بقا سے کہ تم علی کو گالی دو اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے من سب علی فقد سبنی جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے زور سے بولے زور سے اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں تقریر ہے پوری عوام سے آپ بتائیے کافر جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا من سب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا، ادھر دے دیجیے نا، آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتویں میں بقا سے کہ تم علی کو گالی دو اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے من سب علی فقد سبنی جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے زور سے بولے زور سے ہو گیا نا، ہو گیا نا، ہو گیا نا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا، جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا، ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے، صاحب نے صحیح کہا، خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا، جن سے کہلوایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے. آپ کو پہلے دے دیجیے مائک. حضرت ایک منٹ رک مائک جائیے، شریف بھائی حضرت رک جائیے، میں پہلے مائک مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی 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 مائک جی جی بولیے. عالیہ قاضیہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ. یا اللہ، میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شہید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے
آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں. ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے. سید صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی. تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں. لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے. چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے. بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا. اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے. یہ حکم شرع ہے اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں. یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا. یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی. لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں. ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں. ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا. حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں. اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے،
اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے، اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ چونکہ اب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے۔ دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا۔ کوئی اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پر کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے۔ ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ، دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے۔ ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں۔ اب اس میں بار بار آپ کی نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ دیکھیے اشارہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزیز صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے، حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا، اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے۔ نہیں کر سکتے اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے، اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے، جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی، اس کے قائل ہم ہیں نہیں۔
चमका सर झुका ओ कज कुला हो वो दरे दौलत पे आए झोलियां फैलाओ शाहो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमुल जज़ा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे इंतिदारे करमे तुस्त मने आईनी रा ऐ खुदा जो खुदा बियों खुदा दा मददे अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम फसहिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सखिल अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व अजरि वालिदैना मिनन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिलाहा करीमा का रसाज़ा बंदा नवाज़ा रहीमा हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा सहाबा किराम ताबीन निज़ाम औलिया किराम बुजुर्गान दीन के नुकूश वफ़ा और उनके हुए बताए हुए उसूलों की पाबंदी करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा मसलक अहले सुन्नत व जमाअत पर हमें कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हमारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं वो इस मसले को वाज़े तौर पर समझ लें कि जिस पर चैलेंज मुनाजरा किया गया था वो दोनों मसले ऐसे हैं जो अहले सुन्नत के अकीदे के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे शख्स के पीछे ना नमाज जायज़ है ना उसको इमाम बनाना जायज़ है। शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसे को उस मसले से बर्खास्त किया जाए। मोबाइल किसका आपका मोबाइल माशाअल्लाह।
शरीफ नाश्ता लगवा नाश्ता भाई हिलाओ मत। जनाब आगे खतीब और इमाम कहाँ है बताइए। बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा बंद बोलिए। बाहर हो चले कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए न उनकी मजम्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल। मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल कादिरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर कादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुकर्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर कादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं
اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا، یہ سنتے ہی جناب سید سبطین صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا، اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی اقتداء میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت داماد ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اخیر میں پولیس انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی جس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائے خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔